شب قدر کی رات ہمارے دین میں ایک بہت بڑی رات ہے۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کلام فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارنا شروع کیا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو جب ہم ایک رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قدر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے، یہ جب رات شروع ہوتی ہے ادھر سے لے کر کے جب یہ فجر تک پہنچتی ہے، یہ پوری رات برکت والی رات۔ دین میں جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو ہماری رات شروع ہو جاتی ہے۔ رات شروع ہوتی ہے تو شب قدر ان آخری طاق راتوں میں تو وہ 1000 مہینے آپ کے پورے ہو جاتے ہیں ایک ہی رات کے اندر پوری عبادتوں کے۔ اور اگر آپ کو وہ رات مل جائے اور اگر آپ اس رات کو 10 گھنٹے عبادت کر لیں تو آپ 83 سال کی عبادت اس رات میں آپ پوری کر لیتے ہیں۔ تو 83 ایئرز آپ نے عبادت کر لی اس ایک رات کے اندر، جس رات کو اللہ رب العالمین شب قدر کہتے ہیں۔ لیکن شب قدر کی رات کی جو مسٹری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ شب قدر کی رات شروع کب ہو، پر ہمیں یہ پتا ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ رمضانوں کی آخری ہفتے میں آتی ہے۔ اور ہمارے دین کے اندر جو پریفرڈ تاریخیں ہیں وہ یہی 26، 27، 28 کی تاریخیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں جو شب قدر کی آتی ہیں۔ پر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے 20ویں رمضان سے عبادتیں شروع کر دیتے ہیں اور وہ شب قدر کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو آخری ہفتے میں شروع کرتے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو 27ویں رات کو ہی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ 10 دن پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ انما اعمال بالنیات، تو جو اللہ آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے اعمال بنا دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین اس رات کی عبادت کو آپ کے اعمال میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس نیت کے ساتھ اس عبادت کو کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بہت انصاف پسند ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں ایک اور بہت اچھی چیز فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس دنیا میں ڈالا ہوا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دن کو کام کے لیے بنایا ہے اور ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تم رات کو سلائے جاتے ہو، جب تمہیں نیند آتی ہے، کیونکہ نیند انسان کی ایک فطرت ہے جو کہ آتی ہے، اس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اس کو اللہ رب العالمین ہی نیند کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم جب رات کو سوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم تمہاری روحیں کھینچ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کو سونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے رب العالمین کہتے ہیں کہ رات کو سونے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تہجد کے وقت میں، تو تہجد کے وقت میں جب ہم اپنی نیند کو توڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر تم اپنی نفس کو پامال کر رہے ہوتے ہو، اپنی نفس کو جگا رہے ہوتے ہو، اپنی نفس کو ہلا رہے ہوتے ہو، کانشیس ہو رہے ہوتے ہو تم۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے فرماتے ہیں۔ تو جب شب قدر کی رات آتی ہے تو شب قدر کی رات میں اللہ کے حکم کے حساب سے اگر ہم 10 دن پہلے شروع کرتے ہیں شب قدر کی رات کی عبادتوں کو، اور 10 دن شروع کرنے سے پہلے ہم یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں اور اپنے کچھ گھنٹے نیند پورے کریں اور پھر ہم اٹھیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے دین کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ تم نے دن میں کام کرنا ہے اور رات میں سونا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر رات میں کام کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سسٹم کے اگینسٹ ہے، وہ آپ کی نیچر کے اگینسٹ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اسی طرح بنایا ہے، ہم سب ایکول ہیں اپنے معاملات کے اندر، کوئی ڈفرنٹ نہیں۔ تو شب قدر کی رات ایک بہت بڑی رات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اوپر اپنی آخری رحمت جب اتاری تھی، اور یہ اتاری تھی رسول اللہ کے دل کے اوپر، اور رسول اللہ اس وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کلام فرمایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا سب سے پہلا لفظ دیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور اگر ہم مسلمان ہو کر کے صرف اتنا ہی سمجھ جائیں اس قرآن کو کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق،